حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راستے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر بھی انسان کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے، لیکن جو مضبوط ارادے کے انسان ہوتے ہیں وہ اس پتھر پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب تم نیک کام کرنا چاہو تو باتیں ہی نہ بناتے رہو، بلکہ سوچو، اور سوچ کر کے ہر معاملے پر یہ کہہ دینا کہ چلو دیکھا جائے گا۔ بظاہر تو بہت آسان ہے، مگر یاد رہے کہ اسی دیکھا جائے گا کے دو لفظوں نے عالم کو تباہی میں ڈال رکھا ہے۔ ترقی خود محنت کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بیرونی امداد یعنی ہدایت، تربیت، نصیحت، کتاب، عالمانہ مباحثے ممکن ہیں، راستے کے نشانوں کی طرح تمہیں راہ راست سے بھٹکنے نہ دیں۔ خدا نے انسان کو محنت کر کے کھانے کے لیے بنایا اور کہا کہ جو محنت کے بغیر کھاتے ہیں وہ چور ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت لقمہ یہ ہے کہ جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے اور کھایا جائے۔ محنت کرو اور دیانت اور خلوص کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ مذہب ایک ایسی شمع ہے جو بدلتی نہیں، لیکن ماحول کو نور بخش دیتی ہے۔ مذہب روشنی کا وہ مینار ہے جو ڈھول نہیں پیٹتا، مگر بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک لمحہ میں چلی جاتی ہے، لیکن اپنی مٹھاس چھوڑ جاتی ہے۔ جو اکثر مسکراتے رہتے ہیں وہ کم بیمار پڑتے ہیں، اور جو زیادہ کہکا مارتے ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ یہ عجیب انصاف ہے کہ محنت، مشقت اور گندے کام کرنے والوں کو سب سے کم مزدوری ملتی ہے، اور آسان کام کرنے والوں کو زیادہ اجرت دی جاتی ہے۔ وہ اعتماد جس سے پہاڑ کو بھی ہلایا جا سکتا ہے، وہ انسان کا خود اپنا بھروسہ اور یقین ہے۔ بہاؤ کے خلاف تیر کر مصیبتوں کے دریا کو بند کرنا ممکن نہیں، ورنہ گند تو پانی پر خود بخود بہتا چلا جاتا ہے، اور آخر یہ گندگی کسی گندے کنویں میں تو چلی ہی جاتی ہے۔ جو پھول کو زیادہ سونگھتا رہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور مسکراہٹ ایک جھلک ہوتی ہے، لیکن اس کی یاد بعض اوقات ابدی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ مسکرانے والے کا دل کدورت سے پاک ہے۔ جو بندہ وعدے کے دن قرض ادا کرے وہ دوسروں کی تھیلی کا مالک ہوتا ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے والے کا عزم ایک شدید ترین جرم ہے۔ اگر تیری آنکھیں ہیں تو اندھوں کی طرح نہ آ، اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو لاٹھی ہاتھ میں رکھ۔ قدم اس طرح احتیاط اور ہوشیاری سے رکھو جس طرح نابینا رکھتا ہے، تاکہ پاؤں پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھانے اور کنویں میں جا پڑنے سے بچ جائیں۔ اگر کام کرنا یہ جاننے کی بنسبت بہتر ہو کہ کیا کام کرنا چاہیے، تو غریبوں کے حقیر جھونپڑے بادشاہوں کے محل ہوتے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ طویل عمر پائے، لیکن بڑھاپے سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے۔ جن لوگوں نے زمین میں گستاخانہ قدم رکھا ان کا حسرت ناک، عبرت ناک انجام معلوم کرنے کے لیے ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی دیکھ لو۔ کتے کو جب ایک لقمہ دروازے سے پہنچ جاتا ہے تو اس کے شکریے میں دروازے پر پہرہ دری کے لیے کمر بستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ شخص نہایت ہی خوش قسمت ہے جس کو مطالعے کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے اس سے وہ اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق ہی نہ ہو۔ مشکل ایسا عذر ہے جسے تاریخ کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ آدمی سے پہلے آدمی کے خسائل شہر میں آتے ہیں۔
چکنی چپڑی غذا وہاں سمجھو جہاں غذا پا کر روح قوی ہو جائے اور روحانی کمالات حاصل ہوں۔ بوڑھے آدمی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی بلا سے کہ دنیا کے حالات بہتر ہوتے ہیں یا بدتر، کیونکہ وہ دنیا کو جلد تر چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ بڑھاپا نہایت ہولناک مرض ہے، اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہوشیاری یہی ہے کہ تم ہر صحبت سے بدگمان رہو تاکہ ہر صحبت سے گریز کرو اور اس ضمن میں برائی و محبت سے بھی بچ جاؤ۔ اے چالاک جانور، تو نے اتنا نہ سوچا کہ کھیتی کے اندر گھات اور شکاری کے بغیر جال کیوں کر ہو سکتا ہے، بس اندھا دھند چلا آیا اور پھنس گیا۔ گفتگو کے میدان میں تمام انسان فریق ثانی ہوتے ہیں۔ جوانی میں ہم تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہی مشکلات ہمیں شکنجوں میں کس لیتی ہیں۔ کتے سے کم رتبہ نہ بن، اگر تو اصحاب کہف کے کتے کا ہم رتبہ بن گیا تو اسی دروازے کا طواف کیے جاؤ جس نے دہانہ غار کو نہیں چھوڑا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قصر حیات کے بام و در شکستہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عمر کے ہر حصے میں اعتدال کو قائم رکھا۔ یہ بدگمانی وہاں لے جاؤ جہاں کوئی تجھ سا ناقص العمل اور بد عہد ہو، تو اپنے جیسے کے پاس جا کر جوڑی دار بن جاتا ہے۔ دیسی نیم کے درخت کا پتا چہرے پر رگڑو، 90 سال تک چہرے پر دانے اور دبے نہیں آئیں گے۔ نفس 3 پہلو والا کانٹا ہے، اس کو جدھر سے بھی رکھو چبھے گا، اس کے زخم سے تم کب بچ سکتے ہو؟ اگر تمہارا معاشرے میں ہر ایک سے نبھاؤ اچھا ہے تو اس کی یہی ایک صورت کہ بہت جاننے بوجھنے کے باوجود ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ جس مرد کے پاس خوبصورت بیوی دیکھو تو سمجھ جاؤ اس کا گھر ایک باغ کی صورت ہے، کیونکہ پیاری بیوی جنگل کو بھی گلستان بنا دیتی ہے۔ محبت کے نشے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے کردار کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتے۔ مصاحب و اعلام کی 2 قسمیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے مصیبت مول لیں اور دوسروں کا بھلا چاہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ قدرت نے کسی انسان میں شرافت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، اتنی شرافت کہ کوئی اسے نظر بھر کر دیکھے پکار اٹھے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو فرض نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ دوست کی ناکامی پر مغموم ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہمسایوں کے بغیر نہیں۔ نہار منہ انار کا شربت پی لیجئے، چہرے کی رنگت صاف ہونا شروع ہو جائے گی۔ خطیب اپنی گہرائی کی کمی لمبائی میں پوری کر دیتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کا ضمیر دوسرے لوگوں کی نظریات کی پختگی دریافت کا نام ہے۔ سونا کھوٹے سکے کے اوپر سے اتر کر اپنے معدن میں چلا جاتا ہے، تو بھی اس معدن کی طرف جا جہاں وہ جاتا ہے۔